السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام بڑوں چھوٹوں سب سے گزارش ہے کہ ہر ایک کا ادب کرنا سیکھیں۔ ہمارا آج کا درس ہے بڑوں کا ادب کرنا۔ پیارے بچوں، بڑوں کا ادب کرنا اور ان کی خدمت کرنا بڑے ثواب کا کام ہے۔ ہم جب بھی بڑوں کے پاس جائیں تو پہلے ان کو سلام کریں، ادب کے ساتھ بیٹھ جائیں، ان کے سامنے پیر پھیلا کر ہرگز نہ بیٹھیں۔ اگر ہمیں کوئی بات کرنی ہو تو پہلے ان سے اجازت لیں، پھر بات کریں۔ ٹافی وغیرہ منہ میں لے کر ان سے بات کرنا۔ جب وہ کوئی بات کرے تو ہم ان کی باتیں غور سے سنیں، ادھر ادھر نہ دیکھیں، ان کے سامنے کان اور ناک اور منہ میں انگلی نہ ڈالیں، رومال منہ میں نہ لیں، ان کے سامنے تھوک سے بچیں۔ جب ہم اپنے بڑوں کے سامنے ادب سے رہیں گے تو بڑے بھی ہم سے محبت کریں گے، پھر ہمیں اپنے بڑوں سے اچھی باتیں سیکھنے کا موقع ملے گا۔ کیسے ملے گا؟ ادب کے ساتھ۔ اس لیے ہمیں ہر ایک کا ادب کرنا بہت ضروری ہے۔ جب ہم اپنے بڑوں کی بات مان کر چلیں گے تو اللہ تعالیٰ کی بات ماننا اور ان کی مرضی کا کام کرنا بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور جب ہم اپنے بڑوں کا ادب کریں گے تو اس کا ایک فائدہ بھی یہ بھی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے چھوٹوں کو ہمارے ادب کرنے والا بنائے گا۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ اپنے بڑوں کا ادب کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں۔ خلفائے راشدین کے دو بیٹے تھے، پہلے مسلمانوں کے بادشاہ خلیفہ کہلاتے ہیں۔ ہارون رشید ایک مشہور خلیفہ تھا۔ ان کے دو لڑکے تھے، ایک کا نام امین، دوسرے کا نام مامون تھا۔ ان دونوں لڑکوں کو پڑھانے کے لیے ایک استاد روزانہ آتے تھے۔ دونوں لڑکے استاد کا بہت ادب کرتے تھے، ان کے ہر حکم کو خوشی سے پورا کرتے۔ ایک دن استاد نے سوچا کہ آج بادشاہ کے دونوں لڑکوں کا امتحان لینا چاہیے، استاد کی عزت واقعی ان کے دل میں ہے یا نہیں۔ استاد نے کہا، میرا جوتا اٹھا لاؤ۔ امین اور مامون دونوں شہزادے جوتا اٹھانے کے لیے دوڑ پڑے۔ امین نے مامون سے کہا، استاد نے جو جوتا لانے کے لیے مجھ سے کہا۔ مامون نے کہا، نہیں، مجھ سے کہا۔ دونوں شہزادوں میں دیر تک استاد کے جوتے اٹھا کر لا کے جانے کے بارے میں بحث ہو رہی تھی۔ آخر دونوں اس بات پر متفق ہو گئے، ایک جوتا استاد کا اٹھا کر لائے۔ استاد نے جب یہ دیکھا تو دونوں شہزادوں کو دعا دی، پھر دونوں اپنی اپنی جگہوں پر ادب کے ساتھ بیٹھ کر اپنا سبق یاد کرنے لگے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہر ایک کا ادب و احترام بہت ضروری ہے۔ پیارے بچوں، تم بھی امین و مامون کی طرح استاد کی عزت کرو، ان کا ادب کیا کرو، ان کا ہر حکم پورا کرو۔ ایسا کرنے سے تمہارا استاد بھی تم کو دعائیں دیں گے، پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اس لیے ہمیں ہر بڑوں چھوٹوں کی عزت کرنا ہے، ان کا ادب و احترام کرنا ہے، کیونکہ دعاؤں سے اللہ تعالیٰ ہمارے ہر مشکل کو آسان کرے گا۔ تو اس لیے ہمیں ہر ایک کی دعا لینا ہے، بدعا سے بچنا ہے۔ اللہ ہم کو غصے سے بچائے، صبر سے غصہ کرنے سے دور رکھے اور ہمارے اندر صبر اور محبت اور پیار کو پیدا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے سچے امین امانت دار تھے۔ تو ہم بھی انشاءاللہ صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، وعدہ پورے کرنے والے ضرور بضرور انشاءاللہ بڑھیں گے، اگر آپ لوگ کی دعا ہوگی تو۔ اگر آپ لوگ بھی اس پر محنت کریں، دوسروں تک جو کا تو ہو جائیں۔ آج ہمارا ماحول اور معاشرہ بہت خراب ہوتا جا رہا ہے، تو تمام بہنوں، بھائیوں، بچوں سے گزارش ہے کہ اپنے ماحول کو سب سے پہلے، ماحول سے زیادہ ہم اپنے آپ کو صحیح کرنے کی فکر کریں اور خوب دین میں آگے بڑھنے کی چاہت کو پیدا کریں۔ دنیا تو فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، لیکن آخرت لامحدود زندگی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے استادوں کا، علم والوں کا ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے۔ جو بھی چاہے دنیا کا علم سکھائے یا دین کا علم سکھائے، ہمیں ان کا ادب و احترام، اور ہمارے گھر میں بھی جو بڑے بزرگ والدین ہیں، بڑے ہیں، ان کا بھی ادب و احترام ہمارے لیے برحق بہت ضروری ہے۔ بڑوں کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ ہمارے ہر کام کو بنا دے گا۔ اس لیے ہمیں خصوصاً چاہیے کہ ہر ایک کی خدمت کرے اور اللہ سے دعا کر کے اپنے آپ کو بھی، امت کو بھی صحیح کرنے کی، اصلاح کرنے کی فکر کرے۔ اللہ ہم کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔